السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اہل ایمان کے لیے دنیا میں بظاہر حالات بہت ہی تنگ دکھائی دے رہے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں ایسے حکمراں مسلط کر دیے گئے ہیں جو اہل ایمان کو اہل ایمان پر ظلم و جور کے معاملے روا رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے ہر علاقے میں اہل ایمان ابتلا و آزمائش سے دوچار ہیں۔ ہمارے اس ملک میں بھی ہر روز کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خبر ایسی آتی ہے جسے لگتا ہے کہ اہل ایمان بہت ہی مشکل حالات سے دوچار ہیں۔ ان حالات میں عام طور پر پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آدمی حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، پست ہمت ہو جاتا ہے حالات کو دیکھ کر۔ اور جب کوئی قوم یا کوئی فرد اپنی ہمت چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ لقمہ تر بن جاتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اہل ایمان کو اپنے حوصلے کو بلند رکھنا چاہیے۔ یہ جو حالات ہم کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ ایک آپٹیکل ایلیوژن ہے، مطلب ایک دھوکے کی باتیں ہیں۔ اصل جو کائنات میں تدبیر چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے۔ وہ زمین میں حالات ایسے پیدا کرتا ہے، یہ حالات زیادہ دیر رکنے والے یا ٹکنے والے نہیں ہیں۔ حالات بدلنے ہی کا نام تاریخ ہے اور تقدیر ہے۔ اہل ایمان کو بالکل بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، پورے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دو اولو العزم پیغمبروں نے انتہائی تاریک حالات میں جو بات کہی ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس زمانے میں اہل ایمان کے لیے انتہائی مشکل حالات، مسلمان ظلم و جور کا شکار، اور ظلم و زور میں اس وقت کی حکومت بھی شامل ہے۔
یعنی اسٹیٹ اسپانسرڈ پرسیکیوشن، اور مسلمان بہت ہی تاریک حالات میں اپنی ہمت کھو دیے۔ ہمت کھو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ایسے حالات ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تاریک ترین حالات میں اہل ایمان کو جو خوشخبری سنائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں نوٹ کیا ہے، اور ہر دور کے تاریک سے گزرنے والے اہل ایمان کے لیے وہ ایک روشنی کا سامان ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ آج سے پہلے اگر ان حالات میں اللہ کی ایک سنت رہی ہے تو آج اس طرح کے حالات آئیں گے تو وہی سنت ریپیٹ ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اے میری قوم، کیوں ہمت ہار رہے ہو؟ سنو خوشخبری، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ختم کر دے گا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، تمہارا دشمن تمہارے خون کا، تمہاری جان کا پیاسا ہے، اسے ان قریب ختم کر دے گا۔ اور دوسرا کام یہ کرے گا کہ اس کو ختم کرنے کے بعد تم کو زمین میں حکومت دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، خالی ختم کر کے خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پہلی نعمت دشمن کو ختم کرے گا، اور دوسری نعمت زمین میں حکومت عطا کرے گا۔ پھر جب حکومت ملے گی، جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اس وقت تم کیا کرتے ہو، کیسا عمل کرتے ہو، جب دیکھیں گے۔ فرعون کی جو ظلم کے بعد انتہائی تاریک ترین دور، مستقبل بھی بہت تاریک، اس میں اللہ کا ایک نبی یہ خوشخبری سنا رہا ہے، ڈونٹ وری، حالات سے پست ہمت نہیں ہونا، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تمہارے دشمن کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد تم کو زمین میں خلافت یا حکومت عطا کرے گا۔ پھر تمہارے اعمال کو جانچا جائے گا۔ دوسرا واقعہ امام الانبیاء کی سیرت سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، مکے کا وہ دور انتہائی تاریک ترین دور، ابتلا و آزمائش کی ہائٹ۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان صحابی کا نام ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آگ کے بستر پہ آپ کو لٹا دیا جاتا، اور آپ کے سینے پہ ایک بڑے پتھر کو رکھ دیا جاتا۔ یہ حالات ہے مکے میں، اس کا 1% بھی ہمارے اوپر نہیں ہے 1%۔ آگ کے بستر پہ حضرت خباب بن ارت کو لٹا دیا گیا، اور سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا گیا، اور مطالبہ کیا گیا کہ ایمان کے راستے کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ یہ حالات مکے میں ہیں، اور یہی صحابی حضرت خباب بن ارت، اتنی مشکلات سے ان کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کن حالات سے دوچار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ایسا لگا کہ اللہ کے نبی کو کہ ان کے کسی صحابی کی ہمت ٹوٹ رہی ہے۔
کسی قوم کا یا کسی فرد کا ہمت چھوڑنا اس قوم کی زوال کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک ایسا صحابی جو اس ابتلا سے گزر رہا ہے، نہ گفت بہ جس کے بارے میں نہ سوچا جا سکتا ہے نہ کہا جا سکتا ہے، ایسی ابتلا سے گزر رہا ہے، اور وہ صحابی اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائیے، تو اللہ کے نبی کو غصہ آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے صحابی، تم سے پہلے لوگ ایمان جب قبول کرتے تو ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا اور آرے سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو کے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کیا جاتا، پھر بھی وہ ایمان سے نہیں ہٹتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے وہ خوشخبری سنائی، اے میرے صحابی، دیکھو وہ دن دور نہیں، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں وہ غالب ہو کے رہے گا۔ یہ غالب ہونے والا پیغام ہے، اور ایک آدمی ثنا سے حضر موت تک سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ وہ پیغام میں لے کر آیا۔ اہل ایمان کے لیے مایوسی کہاں ہے؟ انتہائی تاریک ترین حالات میں اللہ کے انبیاء اس طرح کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں، حضرت موسیٰ نے فرمایا علیہ السلام کہ تم کو اللہ تعالیٰ عنہ قریب زمین میں حکومت عطا کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب یہ پیغام غالب ہو کے رہے گا۔ اور یہ عام حالات میں نہیں، انتہائی مشکل حالات میں، اور مشکل حالات کی بھی چوٹی، ان حالات میں یہ خوشخبری سنائی جا رہی۔ اور ہمارے لیے پست ہمتی کی اور حوصلہ چھوڑنے کی کیا بات؟ انبیاء کرام کے اس پیغام سے لگتا ہے کہ اہل ایمان کا مستقبل انتہائی روشن ہے، انہیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، جب ایسے حالات ہوں اور مستقبل روشن ہو، اور موجودہ حالات تاریک کیوں نہ ہوں لیکن مستقبل روشن ہے، ایسے میں اہل ایمان کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ میں حضرت علامہ اقبال کے کلام کو گزشتہ چند دنوں میں پڑھ رہا ہوں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے ان کی نظم سے کچھ اشعار سنائے۔ طلوع اسلام ایک نظم ہے، اسی نظم سے 2 اشعار ایسے ہیں جو ہم کو بتا رہے ہیں کہ آج کے دور میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ 2 اشعار بالکل فٹ موجودہ حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ ایک شعر ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تجھے دنیا کا امام بننا ہے، شادی خانے میں پھول پہن کے بیٹھنا نہیں ہے، واٹس ایپ پہ وقت کو تباہ کرنا نہیں ہے، تیرا کام دنیا کی امامت ہے۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اس کے لیے 3 کام کرو، 3 چیزوں کی میں علم حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا۔ کون سی؟ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ یہ 3 فیلڈ کا علم آدمی کو حاصل ہونا چاہیے امامت کے لیے۔ کسی قوم میں اگر یہ 3 باتیں موجود ہیں تو اسے امامت کا تاج اس کے سر پہ لگا دیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، اس لیے امامت کا تاج ان کے سر سے نہیں نکال دیا گیا ہے۔
دوسرے شعر میں 3 اور باتیں کہی، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ زندگی، جہاد زندگی یعنی زندگی کا سٹرگل، جب باطل مقابلے میں آتا ہے اور حق کی طرف سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایک زبردست سٹرگل چل رہا ہے، اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ 3 ہتھیار ہوتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ، ایک یقین محکم، مضبوط یقین، عمل پہ ہم، مسلسل عمل، کنٹینیوس عمل، محبت فاتح عالم، اور سینے میں نفرت کا کوئی جذبہ نہیں، صرف محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور یہ 3 باتیں ہیں جو آدمی کو میدان زندگی میں کامیاب بناتی ہیں۔ تو ہم وقت ہو گیا، پہلے 3 باتوں پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، ورنہ پورے 2 اشعار پہ گفتگو کرنی تھی، لیکن پہلے سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، 3 چیزوں کا سبق پڑھنا ہے، یعنی معلومات حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات فرمائی کہ صداقت، صداقت یعنی سچائی، سچائی کا علم ہونا چاہیے۔ زمین و آسمان کے درمیان اگر کوئی سچائی ہے تو وہ اہل ایمان کے پاس ہے، اور سچائی کے 2 سورسز ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ہٹ کے کائنات میں کہیں سچائی نہیں ہے، نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ جاپان کے پاس ہے، دنیا کے کسی حصے میں آپ کو سچائی کی رمق نہیں ملے گی۔ سچائی اگر ہے تو صرف اہل ایمان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کے کلام سے بھی زیادہ کوئی چیز سچا ہو سکتا ہے؟ ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے بھی کوئی اور بات سچی ہو سکتی ہے؟ سب سے بہترین اور سچی بات قرآن و حدیث۔ اے اہل ایمان، اس کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ تم کو خلافت کا کام انجام دینا ہے۔ قرآن اس لیے آیا کہ صرف پڑھ کر اپنے مردوں کو پھونکنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے اہل ایمان کو امامت کا کام لینا ہے، اس لیے قرآن مجید آیا۔ سبق پر پھر صداقت کا، سچائی کا سبق پڑھو۔ والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون، جو سچائی لے کر آئے اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہی متقی لوگ ہیں۔ پوری کائنات میں اگر کہیں صدق ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، وجاء بالصدق، جو سچائی لے کر آئے ہیں، وصدق بھی، اور تمام صحابہ نے ان کو تصدیق کیا، ان کی تصدیق کی اور اس سچائی کو سچ مانا۔ دیکھتے دیکھتے ساری دنیا پہ وہ لوگ چھا گئے۔ آج ہم اس کتاب کو اور سنت رسول کو صرف برکتوں کی کتاب اور سنت رسول کو صرف تھوڑے سے فقہی مسائل کے لیے، طہارت، وضو، نماز کی ٹوپی، کپڑوں کا معاملہ، اس کی حد تک محدود کیے ہوئے۔ لیکن سنت رسول یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے ذریعے سے ساری دنیا کے سامنے ایک امامت کے لیے ایک قوم کو تشکیل دے دیا، پوری قوم کو ساری دنیا کی امامت کے لیے زمین پہ مقرر فرمایا۔ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، سچائی تو موجود ہے، کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے پاس تلاش کرنے کے لیے جو ہے بہت، سچائی تلاش کرنے کے لیے وہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں دنیا والے،
ہمارے پاس تو آلریڈی سچائی موجود ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب آئی ہے تمہارے پاس، اللہ نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت مبارک کتاب ہے. کیوں ہے؟ پڑھ کے بس بند کر کے رکھ دو یا کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ لو؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں پہ غور و فکر کیا جائے. ولیتذکر اولو الالباب، اور اس کتاب سے نصیحت حاصل کی جائے. اے اولو الالباب، دانش مند لوگو، یہ کتاب پہ تدبر کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اس لیے کتاب آئی ہے. مسلمان نے جب سے اس کتاب کو ایک بابرکت کتاب، متبرک ایسی کتاب کے بس پڑھنا، اسے رکھ دینا، طاقوں میں سجا کے رکھ دینا، جب سے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ذلت کا شکار ہوتی چلی گئی، تنزل کا شکار ہوتی چلی گئی. دنیا کی امامت کو اس نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ کتاب اللہ سے دور ہو گئی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ، اب پھر پڑھو، صداقت کا، قرآن کا اور سنت رسول کا سبق پڑھو، اس لیے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. دنیا کی امامت کا کام کرنا ہے. ظالم تم اتنے گر گئے ہو کہ خالی پھول پہن کے شادی خانے کے سٹیج پہ ہی تن رہے ہو. کہاں امامت کا وہ تصور، کہاں یہ اسفل مقام کہ شادی خانے کا سٹیج. تو قرآن و حدیث کی طرف اہل ایمان کو متوجہ ہونا چاہیے، اس کے علم سے آراستہ ہونا چاہیے، اور اس کے علم کے ذریعے سے اپنے اندر امامت کے جوہر کو پیدا کرنا چاہیے. دوسری بات فرمائی عدالت. عدالت کا مطلب انصاف. انصاف کا سبق پڑھو. دنیا میں جہاں بھی آپ کو حکومتیں ملیں گی، کہیں بھی انصاف نہیں ہے. آپ امریکہ سے لے کے جاپان تک انسانوں کو کہیں انصاف نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو تعلیمات میں اس میں انصاف کا مقام ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دنیا کو دیے ہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں وہ عدل کی بات کرتا ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں، یہاں سے لے کے حکمرانی حاصل کرنے تک، ہر مرحلے پہ عدل کی بات. جہاں یتیموں کا معاملہ آیا، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم ہو جاؤ. کس خاندان میں یتیم نہیں ہوتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیم کے معاملے میں تم کو انصاف پہ کھڑا ہو جانا چاہیے، ان سے انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب ناپ تول کر تم کوئی چیز بیچو، وہاں پہ عدل و انصاف ہونا چاہیے. ہر مرحلے پہ آپ دیکھیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عدل کا، قسط کا، انصاف کا معاملہ روا ہونا چاہیے. جب تم انصاف کرو تو گیان بابی مسجد جیسا انصاف نہ کرو، بابری مسجد جیسا انصاف نہ کرو. وَإِنْ حَكَمْتَ لِتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اس سے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یتیموں کے معاملے میں عدل، ترازو کے معاملے میں عدل. عدالت میں بیٹھ کے انصاف کر رہے ہو تو وہاں پہ انصاف ہو. وَإِذَا قُلْتُمْ
یعنی جب تم لوگوں کے سامنے لوگوں سے کچھ بات کہو تو عدل کی بات کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی اگر بات پڑتی ہو کوئی بات نہیں، لیکن تم کو عدل کی بات کرنی چاہیے. یعنی آپسی گفتگو میں، آپسی خاندان کے رشتوں میں اگر کوئی معاملہ طے کرنا ہے، اگر تم کو کوئی بات کرنا ہے تو تم کو عدل کے ساتھ کرو، بات بھی عدل کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ عدالت کا تصور اسلام دیتا ہے. ہندوستان کے جو ہندو ہیں، 3 طرح کے ہندو ہیں. ایک انتہائی شدید جو اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کو بالکل برداشت نہیں کرتے. دوسرے ہندو ہیں مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. اور تیسری وہ بڑی تعداد ہے جو انتہائی خاموش اپنی زندگی میں مست مگن ہیں، ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. بس تھوڑی سی مائنارٹی ہے ہندوؤں کی جو مسلمانوں کے خلاف اتنی گڑبڑیں کر رہی ہے. میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہندو ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور ہندوؤں کے جو 2 گروپس ہیں، جو میجارٹی ہے، جو مسلم دوست ہیں اور جو بالکل خاموش اپنی زندگی میں مست مگن ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تم کو عدل و انصاف کرنا چاہیے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں جھگڑتے ہیں اور تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، بلڈوزر لے کے نہیں آتے ہیں، تم کو گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ان کے ساتھ ان تبرہم، نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بھائیو، کتنی بلندی پر انسانیت کو اسلام پہنچاتا ہے. عدل کا جو مقام ہے کہ لوگوں پہچانو تم اپنے دشمنوں میں، دشمن قوم میں بھی پہچانو کہ تمہارے دوست کون ہیں جو تمہارے خلاف سختی جو نہیں برتتے، ان کے ساتھ، یہ لوگوں کے ساتھ تم عدل و انصاف کا معاملہ کرو. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، یہ عدل و انصاف کا معاملہ ہے. جب تم زندگی گزارتے ہو تو ہر مرحلے پہ تم کو عدل و انصاف کرنا پڑتا ہے. رشتہ داروں کے معاملے میں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم کسی معاملے میں کچھ کہو، فَعْدِلُوا، عدل کے ساتھ کہو، انصاف کے ساتھ کہو. اگر تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی اگر بات پڑھنے والی ہو کوئی بات نہیں، لیکن عدل کی بات کہو. ریلیشن کو دیکھ کر عدل سے منہ نہ موڑو کہ ریلیشن بگڑ جائیں گے. بھائی یہ نہیں، اللہ سے ریلیشن امپورٹنٹ ہے، بندوں سے ریلیشن کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر بندوں سے ریلیشن مینٹین کرنے میں اللہ سے ریلیشن خراب ہو رہا ہے، ایسا ریلیشن اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ایگریمنٹ لکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا، ڈاکیومنٹ رائٹر عدل کے ساتھ لکھے. لکھنے میں بھی پراپرٹی بیچ رہے ہو یا کوئی ایگریمنٹ آپس میں کر رہے ہو یا شادی اور بیاہ کا معاملہ کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور لکھنے والا یکتب فَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا بالکل لکھے، عدل کے ساتھ لکھے. ایسا نہیں کہ عورتوں کو کچھ معلوم نہیں ہے، بڈھی عورتیں ہیں، غریب لوگ ہیں، کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں، لکھنے کے لیے کہا گیا کوئی ایسی بات لکھ دی جو ان کے خلاف پڑ رہی ہو، جو آج کل ہو رہا ہے. پلاٹوں پہ قبضے ایسے ہی ہو رہے ہیں. نئی بستیاں جو بن رہی ہیں حیدرآباد کے اطراف اکناف میں، اسی طرح کی ڈاکیومنٹ رائٹرز ہیں جو ظلم کر کے
لوگوں کی پراپرٹیز کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم کو عدل کرنا چاہیے۔ عدل کے جو 2 سنہری اصول ہیں قرآن مجید ہم کو دیتا ہے، اتنے بہترین اصول، اگر یہ اصول ساری دنیا کی عدالتوں میں چلنے لگے تو دنیا جنت نما بن جائے گی۔ اور اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ اس طرح کے عدل و انصاف کو دنیا میں رائج کیا جائے۔ ہم تو شادیوں میں مست ہیں، ہم کو عدل و انصاف کو تصور ہی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو بات کہی کہ عدل یہ ہونا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان لانے والوں، کونوا قوامین بالقسط، عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارا کام عدل کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تم کو یہ دیکھنا نہیں ہے، کسی کے چہرے دیکھنا نہیں ہے، کسی کے تعلقات دیکھنا نہیں ہے، تم کو عدل کے لیے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے لیے گواہی دینی ہے۔ اگر یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن تم کو عدل کی گواہی دینی چاہیے۔ اگر معاملہ غریب اور امیر کے درمیان میں پھنسا ہوا ہو تو تمہارا دل کبھی امیر کی طرف کبھی غریب کی طرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عدل کے ساتھ تم معاملے کو نپٹانا چاہیے۔ اپنی نفسانی خواہش پہ مت چلو، فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، زمین پر بس عدل کرو۔ اگر تم نے چکنی چپٹی باتیں کی اور عدل سے منہ پھیرا، جان لو اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو ان تمام کا علم رکھتا ہے۔ جب میرے اللہ کے پاس پہنچو گے تو ایک ایک چیز وہاں پہ تمہیں دکھائی دے گی کہ تم نے زمین پہ عدل کیسے کیا۔ یہ عام طور پہ عدل 2 معاملوں میں پٹری سے اتر جاتا ہے۔ ایک جب رشتہ دار آتے ہیں، آدمی صحیح عدل نہیں کر سکتا۔ دوسرا جب دشمن آتا ہے تو صحیح عدل نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ 2 معاملے میں بھی ہماری نگاہیں تم پر لگی ہوئی ہیں۔ دشمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوموا قوامین للہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے زمین پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے زمین پہ کھڑے ہو جاؤ اور زمین میں عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ بی جے پی والوں نے یہ کیا، نہیں، تم ان کے خلاف نہیں ہونا، انصاف کی بات کرنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل سے نہ پھیرنے پائے۔ اعدلوا، عدل کرو، عدل کرو۔ جب معاملہ فیصلے کا آتا ہے، نہ رشتہ داری دیکھو نہ دشمنی دیکھو، تم کو معاملہ عدل کا کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس ایک ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کتنے بہترین عدالت کے اصول علامہ اقبال فرماتے ہیں، پڑھ، یہ عدالت کے اصول ہیں، ان کو پڑھو، تم کو امامت کا کام انجام دینا ہے اس دنیا میں۔ اور تیسرا ہے شجاعت، صداقت، عدالت، شجاعت۔
شجاعت یعنی بہادری. شجاعت کے بھی کئی رنگ ہیں. ایک تو میدان جنگ کی شجاعت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان لانے والو، جب کافروں سے میدان جنگ میں مدبھیڑ ہو جائے تو پیٹ مت پھیرو، ہمت سے رہو، شجاعت کا مظاہرہ کرو. یہ میدانوں کی شجاعت ہے. پلورل سوسائٹی کی جو شجاعت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اس کے کئی رنگ ہم کو بتایا ہے. اس کا ایک رنگ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا زمین پہ تم بہادری سے زندگی گزارو. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بیٹا نماز قائم کرو. نماز پڑھنا بڑی ہمت کی بات ہے. لوگ نہیں سمجھتے، خالی اذان پہ آ گئے، مول صاحب تقریر شروع کرنے کے عادت ہے، بہت دیر ہوئی، اطمینان سے باہر ہیں. نماز اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف آنا یہ ہمت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نماز پڑھتے تھے تو کافر انہیں دیکھتے تھے کہ نماز پڑھیں تو روکیں گے. ہمت کے کام. دلی کے قریب آج سے کچھ دن پہلے جب نمازیں ہو رہی تھیں، ہمت کی ضرورت تھی وہاں پہ نمازیں پڑھنے کی. یہ معمولی کام نہیں ہے. یہ صرف سر جھکا کے جانا نہیں ہے. باطل کے مقابلے میں ٹھہرنے کا سبق دیتی ہے نماز. باطل سے پنجہ آزمائی کا سبق دیتی ہے نماز. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہی کہا، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو بیٹا. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. آج یہ کام مسلمان چھوڑ دیے ہیں. برائیوں کو دیکھ کے یا تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یا برائیوں کو فروغ دے رہے ہیں. بہت اچھا کرا، ارے واہ بہت اچھا کرا. جب کوئی برائی کے خلاف بول رہا ہو تو پوری فیملی اس کے خلاف ہو جاتی، پورے دوست احباب اس کے خلاف ہو جاتے. یہی بات حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، بیٹا دنیا کچھ بھی کہے تجھے ہمت سے رہنا ہے، تجھے نیکیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اب جب مصیبتیں آئیں تو اس پہ صبر کرنا ہے بیٹا. نماز پڑھنا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور مصیبت آئے تو صبر کرنا. اس کے بعد فرماتے ہیں ان ذالک من عزم الامور، یہ باہمت لوگوں کے کام ہے بیٹا، یہ شجاعت رکھنے والے لوگوں کا کام ہے، یہ ہمت والوں کا کام ہے بیٹا. آج مسلمان پھٹیچر یا تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ نماز کا شوق ان کے دل میں. جب باطل آ جائے مقابلے میں تو سب سے پہلے ہم چھوڑ کے بھاگیں گے. نیکیوں کا حکم، برائیوں سے روکنا یہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے. مصیبتوں میں صبر، یہ تصور تک ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. اتنی بزدل یہ قوم ہو گئی. ان ذالک من عزم الامور، یہ عزم امور میں سے، ہمت کے کاموں میں سے ہے. ہمت کا ایک اور رنگ قرآن مجید سے آتا ہے، اور آج کے حالات میں ہمت کا یہ رنگ بہت اہم ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تم کو ان قریب آزمایا جائے گا تمہاری جانوں سے اور تمہارے مالوں سے. کو ویجیلانٹیز آئیں گے تمہاری جانیں لیں گے، بلڈوزر آئیں گے تمہارے گھروں کو گرائیں گے. ان قریب تمہارے جانوں کے ساتھ
اور تمہارے مالوں کے ساتھ تم کو آزمایا جائے گا. اور یہودی، نصرانی اور مشرکین کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جس سے تمہارا دل ڈوب جائے گا، دل کو بڑی تکلیف ہوگی. وہاں سے نکلتا ہے مسلمان ٹیررسٹ، پاری دنیا میں ہر زبان سے نکلتے ہوئے ہندوستان آتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد. خوشی ہوتی ہے سن کے، ارے واہ ہم تو دہشت گرد بول رہے ہیں. اذن کثیرہ، دل کو تکلیف ہوتی ہے. جو خبریں روز پڑھنے کو مل رہی ہیں، جو ہندوتوا کا بریگیڈ ایک کے بعد ایک بات بول رہا ہے، اسے کتنی دل کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شجاعت کا مظاہرہ کرو. وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا، تم تقوی اور صبر اختیار کرو. بس دو کام، تقوی، اللہ کی قربت اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، نیکیوں کی طرف رغبت کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. اور دوسرا یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں اس پہ تم صبر کرو. کیوں؟ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہادری کے کاموں میں سے ہے. یہ بہادری کے کام ہیں. تقوی کی زندگی اور باطل کی باتوں کے اور باطل کے پروگرام کے مقابل میں صبر کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ بہادری کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے. موجودہ زمانے میں بہادری کے ایک اور رنگ قرآن مجید سے آتا ہے. بیٹھو میاں، بیٹھ. کیا مسجد ہے یا بازار ہے؟ انہوں جا رہے ہیں، انہوں کھڑے ہوئے. بچوں کو سکھانا مسجد کے آداب کیسا، سکھا کے لانا. بڑوں کچھ آداب نہیں معلوم ہے مسجد کے، کب آنا، نماز کو کیا ہے، بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ دیکھو اب آگے بیٹھ رہے ہیں، بڑے ہیں، نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ کے پاس نماز کا کیا مقام ہے، کیسا کرنا، کچھ معلوم ہی نہیں. ایک بوجھ ہے، ارے اتار دو بھائی، 2 بجے ہے نا، اتار دو، چلیں گے جلدی. یہ ہے بوجھ. اللہ کو کیا صورت بتائیں گے؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اس کو بوجھ کی طرح ادا کر رہا ہے. شوق سے ادا کر، وقت سے پہلے مسجد میں آ، نماز کا انتظار کر، پھر نماز خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کر، پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر اور تسبیح اور اس کا شکر ادا کر، پھر جا بعد میں مسجد سے باہر. یہ بوجھ کی طرح بالکل لاسٹ موقع پہ سیڑھیوں کے قریب آ گئے، جگہ بنائے، امام صاحب دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے مسجد سے باہر. یہ نمازیں، یہ غلامی میں اور دھنسا دینے والی باتیں ہیں. حضرت گرامی، ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو ظلم کی حد تک وہ بدلہ لے سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اگر تم پر ظلم ہوا ہے، وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه، تم پہ ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کی حد تک اسے بدلہ لے سکتا ہے. فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اگر بدلہ لے تو کوئی الزام نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہادری کیا ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَعَزْمٍ عُمُورٍ. لیکن پھر بھی تم بدلہ لے سکتے ہو، بدلہ لینے سے کوئی الزام نہیں ہے، پھر بھی تم صبر کرو اور معاف کرو. یہ بہادری کے کاموں میں سے ہے. یہ بہادری، ان ذالک لمن عزم الامور. تم بدلہ لے سکتے ہو، اور اگر تم بدلہ لوگے تو کوئی الزام بھی نہیں ہے، لیکن ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ تم صبر کرو اور معاف کر دو. یہ بہادری کے کام ہے. ایسی بہادری کی اس وقت ضرورت ہے. شیطان
اکساتا ہے، ارے کیا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہادری کا کام ہے۔ حضرت گرامی، حضرت علامہ اقبال نے فرمایا سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تین چیزوں کا، سچائی قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے، عدالت انصاف کیا ہے، اگر انصاف کا سبق یاد نہیں ہے، اگر حکمرانی ملی تو ظلم کے سوا کیا ملے گا؟ صرف انصاف کے لیے حکمرانی ہونی چاہیے، اور انصاف کی معلومات پوری ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے قرآن میں اپنے احادیث میں کس طرح کے انصاف کے تذکرے فرمائے۔ اور پھر شجاعت کیا ہے؟ بدلہ لینے کا نام شجاعت نہیں ہے، معاف کرنے کا نام شجاعت ہے۔ عالمگیر اورنگزیب کچھ کرا، اب بدلہ لے رہے ہیں بہادری بول کر، ایک بھی نہیں، پورے ناچ ناچ کے بدلہ لے رہے ہیں، بہادری نہیں ہے، بزدلی ہے۔ مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو آپ کے صبح شام قتل کے پروگرام بناتے تھے، لیکن ایک دفعہ جب آپ غالب آ گئے تو آپ نے اعلان کر دیا لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی پوچھ نہیں ہے، جاؤ، تم نے میرے قتل کے کتنے پروگرام بنائے، کتنی دفعہ اپنی شمشیروں کو بے نیام کیا، لیکن معاف ہے، جاؤ، میں دیکھنے والا نہیں ہوں تمہاری طرف۔ لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا، جاؤ، انتم الطلقاء، تم تمام کے تمام آزاد ہو۔ یہ بہادری ہے۔ قابو پانے کے بعد معاف کر دینا بہادری ہے، اور قابو پانے کے بعد بدلہ لینا ہندوتوا ہے۔ یہ ہو رہا ہے آج کل۔ اللہ تعالی ہم کو تمام کو صحیح فکر عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں بات بٹھا دینا کہ اپنا کام دنیا کی امامت کا کام ہے۔ ہم نکال کے شادی خانے بک کر رہے ہیں، گاڑیاں بک کر رہے ہیں، گھر میں دعوتاں، بخاری مسلم نے معلوم ہم کو، کون بہترین بریانی بنانے والا ہے وہ معلوم ہے، کہاں بہترین مندی ملتی وہ ہم کو معلوم، نہ بخاری معلوم، نہ مسلم معلوم، نہ ابو داؤد معلوم، نہ ابن ماجہ، کچھ نہیں معلوم۔ بریانی کہاں اچھی ملتی، ارے کہاں، فٹافٹ مار کے یہاں اس کے 5 سٹار ہیں، اس کے 4 سٹار ہیں، فٹافٹ بتائے گا۔ یہ امام ایسا ہوتا ہے؟ امام یعنی مسلمان دنیا کی امامت کے لیے آیا ہے، اس کے پاس قرآن و حدیث کا مکمل علم ہونا چاہیے، انصاف کا علم ہونا چاہیے، شجاعت، صحیح شجاعت کیا ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اب یہ حاصل ہوں گے تو دنیا کی امامت اسے حاصل ہو جائے گی۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔